رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين. سورۃ العنکبوت آیا نمبر 45، 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اس کی تلاوت کر جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی ہمیں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے. اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں قرآن عمل کے لیے اترا ہے، تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تلاوت کر لو کافی ہے، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں سمجھ لیں بس کافی ہے، کہ تلاوت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر بہت واضح کیا حکم دیا جا رہا ہے، اتلو ما اوحی ہے، جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو. اور ہم جانتے ہیں کہ ہر حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس میں ٹھکا ٹھک بے شمار نیکیاں انسان کما رہا ہوتا ہے، بہت ساری. شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پر ادا کرے، حرام غلطی نہ ہو. اور قرآن میں حرام غلطی یہ ہے کہ جو حرف قرآن میں موجود نہیں ہے وہ ایڈ کر دینا، یعنی حرکت کو لمبا کر دینا، جس سے الف یا واو اس میں شامل ہو جائے، یا اس کو چھوٹا کر دینا جس سے جو کوئی حرف موجود ہے وہ ختم ہو جائے، یا جو ملتے جلتے حروف ہیں ان کی آواز کو بدل دینا. یہ حرام غلطیوں میں شمار ہوتا ہے، ان کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. تو اس کی تلاوت کر جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی، اور نماز قائم کر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا دھیان رکھو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس سے بھی جلدی چھوٹ کر نکل جاتا ہے جتنی جلدی اونٹ اپنی رسیوں میں سے نکل جاتے ہیں. تو قرآن کو پڑھنا، اس کو یاد رکھنا ایک اہم کام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص رات نماز پڑھتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا، بلکہ ایک آدمی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح اٹھ کر چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا عنقریب اس کا یہ عمل اسے اس کام سے روک دے گا جو تو کہہ رہا ہے. تو اصل میں جو نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے کا یہاں پر ذکر ہے، اس میں ہمیں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر انسان نماز کا پابند ہو تو آہستہ آہستہ جو برائیوں میں وہ ملوث ہوتا ہے، اگر وہ نماز کا حق ادا کرنے والا ہے، صحیح پڑھنے والا ہے، تو ان برائیوں سے وہ بچنے لگ جائے گا. تو اسی لیے ایک شخص کا ذکر جو کیا گیا آپ کے سامنے کہ وہ رات کو تو نماز پڑھتا ہے لیکن دن میں چوریاں کرتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس کا یہ عمل یعنی نماز پڑھنا آہستہ آہستہ اس کو اس کی چوری چھڑوا دے گا. تو اس لیے نماز کا پڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا، اور خاص طور پہ اس سوچ کے ساتھ کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو رہی ہوں، انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچا دیتا ہے. روز 5 نمازیں پڑھنا اور ہر نماز کے بعد یہ سوچنا کہ اگلی نماز میں نے دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس کے درمیان میں اگر میں کوئی غلط کام کروں گی تو میں کس منہ سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی. کہ ابھی میں گن دیکھ رہی تھی، ابھی میں ایسے کام چغلیاں غیبتیں کر رہی تھی، اور اب میں نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی ہوں. تو انسان کو خود اس سے شرم آتی ہے، انسان خود محسوس کرتا ہے کہ نہیں میں نے غلط کیا ہے، تو خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اور ویسے بھی نماز انسان کے گناہوں کو دھونے کا باعث ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے جو اعضا وہ دھو رہا ہوتا ہے اس سے سارے اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. تو نماز کی پابندی ہر حال میں ہونی چاہیے. باقی تمام کام، تمام عبادات، ہر چیز اپنی جگہ پر. دین کی خاطر آپ کام کریں الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. آپ دوسروں کی خدمت کریں، خدمت خلق ہے.
آپ سوشل، آپ بہت زیادہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں، بڑے کاموں میں سب کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کی وجہ سے نماز کسی طور پہ متاثر نہیں ہونی چاہیے، نماز مس نہیں ہونی چاہیے، نماز لیٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی کو آپ کو کہنا نہ پڑے، اور نماز اس طرح کی نہ ہو کہ آپ کو خود بھی پتہ نہ چلے کہ آپ کس طرح نماز میں داخل ہوئے اور کس طرح نکل آئے ہیں۔ ہم اتنے زیادہ نماز پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں کبھی کہ ہم سلام پھیر کے خود بھی نہیں جانتے ہوتے کہ ہم نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں نماز میں۔ تو ایسی عادت نہیں ڈالنی ہے، اس طرح سے نماز پڑھیں کہ گویا رب سے ملاقات ہے، کیا پتہ آخری نماز ہو، زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ حد تک ضرور یہ سوچ شامل حال رہنی چاہیے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی۔ پھر وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو کافر ہیں۔ اور تو اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، اس وقت باطل والے لوگ ضرور شک کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بھی نبی امی قرار دیا گیا۔ امی ام سے ہے، ام عربی میں کہتے ہیں ماں کو، یعنی وہ جو کہ ماں سے اس کا علم کا سورس صرف ماں ہو، یعنی ماں سے اس نے جو حاصل کیا پڑھا، اس کے علاوہ وہ کہیں باقاعدہ طور پر کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور یہ آپ کی کوئی برائی نہیں ہے، اس میں بھی بہت بڑی خیر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے اور آپ عربی زبان کے دیوان اور یہ سب کچھ ان کی ان اشعار اور ان چیزوں کے ماہر ہوتے، تو یہ چانس زیادہ تھا کہ لوگ کہتے کہ یہ خود سے گھڑ لایا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک اور بڑی نشانی ہے کہ آپ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود آپ اتنے فصیح و بلیغ قرآن آپ پر نازل ہوا اور آپ نے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا تھا، آپ کا اپنا نہیں ہے، خود سے نہیں آپ گھڑ کر لے کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور تو اس سے پہلے یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، یعنی اس کو لکھتا بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ رائٹنگ والا کام بھی نہیں۔ اس وقت باطل والے لوگ ضرور شک کرتے، کیا شک کرتے کہ اس نے خود سے لکھ لیا ہے، تو خود لکھنا نہیں جانتا تھا۔ یہ بھی یعنی یہ ایک اس بات کی دلیل ہے کہ گویا یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہیں۔ اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کسی قسم کی نشانیاں کیوں نہ اتاری گئیں، کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہوا کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے جو بھی نبی تھا اسے نشانیوں میں سے ایسی نشانیاں دی گئیں جن نشانیوں کو دیکھ کر ان پر آدمی ایمان لائے، اور مجھے جو نشانی دی گئی وہ صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی فرمائی، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے ان سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ وہی قرآن ایک ایسی نعمت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی یہ معجزہ باقی رہا۔ تمام انبیاء کے جانے کے بعد ان کا معجزہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی، جو آپ کو یہ قرآن معجزے کے طور پہ عطا کیا گیا، یہ آپ کے جانے کے بعد بھی سب میں موجود ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے امید ہے اس وحی کی وجہ سے کہ میری پیروی کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ کہہ دیجئے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر ضرور اچانک آئے گا اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والی ہے، جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا۔ اور اللہ فرمائے گا
چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو. یعنی اگر ایک جگہ پہ مواقع میسر نہیں تو دوسری جگہ چلے جاؤ. اللہ کی زمین وسیع ہے، وسعت ہے، ہجرت کر لو، لیکن اللہ کے دین پر قائم رہو. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو رزق کے بارے میں اس طرح سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ سارا ہم دنیا پر ہی قائم رہ جائے، دنیا دنیا ہی ہونے لگ جائے اور آخرت کی یاد بھول جائے. اللہ پہ توکل ضروری ہے رزق حاصل کرنے کے لیے بھی. جیسے کہ ہم پہلے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. تو وہ اللہ ہی ان کو دینے والا ہے نا. ان کو پتا ہے کہ ہم نکلیں گے کہیں سے ڈھونڈیں گے تو ہمیں مل ہی جائے گا. ویسے ہی جو انسان کی قسمت میں، اور ہم یہ حدیث بھی پڑھ چکے ہیں کہ ماؤں کے پیٹوں میں، ان کے رحم کے اندر ہی بچے کا کتنا وہ کھائے گا، کتنا رزق ہے اس سے زیادہ وہ حاصل نہیں کر سکتا. جتنا مرضی وہ کھپ جائے، جتنی مرضی وہ جابس کر لے، جتنا مرضی وہ دنیا میں لگ جائے، جتنا اس کا رزق لکھا ہوا ہے اتنا ہی اسے ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور جتنے اس کے سانس ہیں اتنے ہی اس نے لینے ہیں، جتنے اس کی زندگی گزارنی ہے اتنی ہی کرنی ہے. تو یہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے. ہاں اس کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ہر وقت کی تگ و دو، یعنی صرف اسی کی فکر رکھنا اور آخرت کو بھول جانا، یہ پسندیدہ نہیں. اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے. پھر کہاں بہکائے جا رہے ہیں. اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی پر ہمارا ٹیسٹ ہے. اسی پر ہمیں تسلی رکھنی چاہیے کہ جتنا مجھے مل رہا ہے میری قسمت میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ رزق کے اندر ہر چیز آتی ہے، مال بھی آتا ہے، محبتیں بھی آتی ہیں. جتنی محبت جس شخص کی طرف سے ملنی میری قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ مجھے مل جانی ہے، اور جس کی نہیں لکھی ہوئی اس کے لیے میں چاہے جتنا مرضی رول جاؤں، کھپ جاؤں، مجھے اس شخص کی اتنی ہی محبت ملنی ہے جتنی کہ میری قسمت میں ہے. اکثر عورتیں اپنے شوہروں کے پیچھے انہیں خوش کرنے کے لیے وہ کام کرتی ہیں اور بعد میں پھر وہ دل تھوڑا کرتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں کہ اتنا میں کرتی ہوں پھر بھی شوہر کی توجہ نہیں ملتی، فلاں چیز نہیں، فلاں نہیں. تو اس کو پکا کر لیں، رزق کے اندر ہر چیز موجود ہے، محبتیں بھی ہیں، ہر ایک کی محبت ہے. جتنی جس کی طرف سے آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی آپ کو اتنی ہی ملنی ہے. تو اسی لیے جو میں بار بار ہر کلاس میں ہمارا یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ مخلوق کو راضی کر دے گا، لیکن مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے ہم لگ گئے، شوہر کو راضی کرنے کے لیے نمازیں بھی چھوڑ دیں، بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو پالنے پوسنے تو اللہ کو راضی کریں. اللہ دوسرے کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا، اور جتنی محبت آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو ملنی ہی ملنی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آرٹیفیشل طریقے ہی اختیار کریں گے تو ملے گی. کوئی بہت بنے سنوریں گے اور اسی میں ٹائم گزاریں گے اور انہی فکروں میں رہیں گے تو ہی آپ دوسرے کی محبتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ رزق کی طرح ہے، اور جس طرح رزق کے اندر مال، محبتیں اور باقی تمام چیزیں جو جو کچھ انسان کو میسر ہے وہ سب ہیں.
وہ اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو کم. کسی کو ایک مال زیادہ ملتا ہے، محبتیں کم ملتی ہیں. کسی کو محبتیں بہت مل رہی ہوتی ہیں، مال نہیں ہوتا ہے. کسی کے پاس مال بھی ہوتا ہے، محبتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ بیماریاں آ جاتی ہیں، کچھ اور مسئلے آ جاتے ہیں. تو ہر کوئی مختلف طرح سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی لیے یہ بات بھی یاد رکھیں، قرآن میں بار بار آیا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہ تم آنکھیں لمبی نہ کرو لوگوں کی طرف جن کو دنیا کا مال، دنیا کی نعمتیں دی گئی ہیں. یہ حسرت نہ کریں ہائے اس کے پاس اتنا مال، کاش میرے پاس بھی ہوتا. کیا پتا اس کے پاس مال نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اولاد نہ ہو، اولاد ہے تو ہو سکتا ہے کہ بیماریاں رہتی ہوں، بیماریاں بھی نہیں ہے، سب کچھ بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن آپس کی کوئی محبتیں نہ ہوں ان کے گھروں میں. تو اس لیے کسی کو دیکھ کے حسرت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کاش میں بھی اس کی طرح ہوں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اس دنیا میں. ہم امتحان میں ہیں، ہر کسی کا کچھ نہ کچھ امتحان ہو رہا ہے. ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا، ہمیں نہیں پتا چل رہا. ہم بڑی حسرتیں کرتے ہیں فلاں کا شوہر اتنی شاپنگ کراتا ہے، وہ اتنا کچھ لے کر آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ ایسی برائی ہو جو کہ میرے شوہر کے اندر نہیں ہے، ایسا کچھ موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر سب کچھ لا کے دیتا ہو لیکن اس کو مارتا پیٹتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو. آپ کا شوہر بہت زیادہ نہیں دے سکتا لیکن جتنا دیا ہے اس میں ساتھ آپ کی عزت کرنے والا ہے جو تھوڑا بہت لے کر آتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کمپیریزن میں نہیں جانی چاہیے، اور اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جتنا کچھ نعمتیں ہیں، رزق کے اندر سب کچھ آتا ہے. یہاں پہ مال نہیں لکھا گیا، رزق لکھا ہوا ہے. ہر ایک جتنا میری قسمت میں ہے مجھے اتنا ہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا. اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے. کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں سمجھتے. اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اتنی سی بھی اہمیت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ تک نہ پلاتا، پانی تک ان کو نصیب نہ ہوتا. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک حرم امن والا بنا دیا ہے، جبکہ لوگ ان کے گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس. کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی، ہم ضرور ہی انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بلا شبہ اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے بے شمار ہدایت کے راستہ احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. کبھی انسان کو ایسی نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے یا وہ سوچتا ہے فلاں جگہ خرچ کریں یا فلاں کی مدد کریں یا فلاں ایسا کام کریں، اور پھر ذہن میں آتا ہے آج سے پہلے مجھے کیوں خیال نہیں آیا اس نیکی کا، یہ تو کتنا اچھا آئیڈیا ہے، یہ والی نیکی میں کر سکتی تھی پہلے بھی. تو یہ جو اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے نا، اور ذہن میں مختلف آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں اور انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اور کب اللہ یہ آئیڈیاز دیتا ہے اور توفیق دیتا ہے؟ جب انسان کا شوق ہوتا ہے، اس کی تڑپ ہوتی ہے، جب وہ چاہتا ہے، جب وہ اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ ایک کے بعد ایک خیر کے دروازے کھولتا ہے، ایک کے بعد ایک نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہوتا جاتا ہے. اور اگر انسان نہ چاہتا ہو، دنیا کی محبت میں ہو، تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا بھی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جب بھی چلے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا، اس کے لیے ایک راستہ نہیں بہت سارے راستے کھول دے گا. سورۃ الروم مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیشن گوئیاں کی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو عطا کی گئی تھی، جس طرح قرآن میں یہ وحی نازل ہوئی، اور ان کی سچائی یا ان کا پورا ہونا اسلام کے صحیح ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا رسول ہونے کی دلیل تھا. ان میں سے ایک پیشن گوئی یہ تھی
کہ عربوں کے ہاں یعنی اس وقت کے دور میں دو بڑی طاقتیں جو تھیں وہ تھیں روم اور ایران. جو رومی لوگ تھے وہ عیسائی تھے اور وہ مسلمانوں کے قریب تھے مذہب میں، اہل کتاب تھے اور اللہ کو ماننے والے تھے. دوسری طرف جو ایرانی تھے وہ مجوسی تھے یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، اور انہوں نے بھی دو الہ بنا رکھے تھے، بت تھے ان کے، جس طرح کے مشرکین مکہ کے بت تھے. تو مسلمانوں کی ساری ہمدردیاں تھیں رومیوں کے ساتھ اور مشرکین کی ساری ہمدردیاں تھیں ایرانیوں کے ساتھ. جس طرح آج دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں سپر پاور امریکہ ہے، اسرائیل اور یہ وہ، اس طرح اس وقت کی سپر پاور روم اور ایران تھے. اب کیا ہوا کہ مسلسل رومی ہار رہے تھے اور ایران غلبے پر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیشن گوئی کی کہ عنقریب رومی جیت جائیں گے، فتح یاب ہوں گے، جس پر مشرکین مکہ نے بہت مذاق بھی اڑایا. لیکن یہاں پر ذکر ہے فی بضع سنین، ان کے 3 سے 10 سالوں کے درمیان میں ایسا ہوگا، اور حقیقتاً ویسا ہی ہوا اور آخر میں رومی ایرانیوں پر غالب آئے. تو اس کا ہی اس صورت کے شروع میں ذکر ہے. الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے سب سے قریب زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد قریب غالب آئیں گے چند سالوں میں. سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے. تو اب یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس طرح رومی ہار رہے تھے کہ کسی طور پر وہ کبھی فتح یاب بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جب پیشن گوئی ہوئی اور اس کے بعد مشرکین مکہ نے بہت مذاق اڑایا، لیکن اللہ نے اس کو پورا کر دکھایا. بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے بندے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ دنیا کی زندگی کے کچھ ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے وہی غافل ہیں. اور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اسے پیدا نہیں کیا مگر حق اور ایک مقرر وقت کے ساتھ، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً اپنے رب سے ملنے ہی کے منکر ہیں، انکاری ہیں. اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ہیں ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا، اس سے زیادہ جو انہوں نے اسے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے. تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائی کی بہت برا ہی ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ بنائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہوں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے. پھر جو لوگ تو ایمان میں حاضر رکھے جائیں گے. بس اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو. اللہ کی تسبیح کس طرح کی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس کی تعلیمات بھی ملتی ہیں. صبح شام کے اذکار، مسنون دعائیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اور شام کے وقت پڑھا کرتے تھے، وہ ہم پر پڑھنا بھی لازم ہے. ان میں سے ایک ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. جو صبح شام کی دعائیں ہیں اور جو حفاظت کی دعائیں ہیں جو کہ آپ پڑھا کرتے تھے، اگر ہم ان کو معمول بنا لیں تو یہ جتنے فتنے اور یہ جو مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں اور تکلیفیں ہیں، ان سب سے انسان نجات پا سکتا ہے. کیونکہ اس میں ہر طرح کی جو مشکلات ہیں ان کا حل، ان سے متعلق دعا موجود ہے کہ یا اللہ مجھے اس طرح کے فتنے سے ہی بچانا، اس سے ہی بچانا، اس سے ہی بچانا. تو اگر عادت نہیں ہے تو عادت بنائیں، کوشش کریں کہ اپنی فجر کے ساتھ ہی صبح کے اذکار کر لیں، اپنے عصر کے ساتھ ہی مغرب کے وقت تک کوشش کریں کہ اپنے شام کے اذکار کر لیں. اور کوئی لمبا وقت نہیں لگتا، جب عادت ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتا ہے. آپ اگر کرنے کا موقع نہ ہو
تو آپ صبح کے اذکار لکھ کر یوٹیوب پہ سرچ کریں تو مختلف قاریوں کی آواز میں صبح کے اذکار موجود ہیں، شام کے اذکار موجود ہیں، آپ وہ بھی گھر میں لگا سکتے ہیں۔ کھانا بنا رہے ہیں رات کو، کچھ کام کر رہے ہیں تو ساتھ وہ اذکار لگا لیں، ان کو سن سکتے ہیں۔ وہ تمام وہ اذکار ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مواقع پر مختلف احادیث ثابت ہیں کہ آپ صبح کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے یا آپ شام کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور اسی کے لیے سب تعریف ہے آسمان اور زمین میں، اور پچھلے پہر اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو۔ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے، کس طرح انسان کا وجود، اس کا پیدا ہونا، اس کی ابتدا ہونا، پھر اس کا ماں کے پیٹ میں رہنا، اور پھر اس کا کی پیدائش، اور پھر اس کے بعد اس کا بڑھنا، یہ سب اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی، مودہ و رحمہ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت کا اور محبت کا رویہ رکھ دیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ تو کچھ عرصے بعد نا اپنی شادی کا مقصد انسان کو تازہ کر لینا چاہیے۔ شادی کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے آرام پاؤ، ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو۔ اگر آپ کی وجہ سے آپ کا اسپاؤس ہر وقت اذیت کا شکار ہے، ہر وقت پریشان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے شادی کا حکم ہے اس کو پورا نہیں کر رہے۔ آپ کا ہر وقت کا لان تان اور شکایتی رویہ ہی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک مشہور قول ہے کہ اگر تم کسی کو کھونا چاہتے ہو تو اس سے بے شمار شکایتیں کیا کرو، تم اس کو کھو لو گے۔ جس سے آپ جتنی زیادہ شکایتیں کریں گے وہ کبھی تو سن لے گا، اور آہستہ آہستہ اس کا دل کھٹا ہونے لگ جائے گا، اور پھر اس کے آپ کی کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، لیکن اس کے دل میں آپ کی کوئی محبت بھی نہیں رہے گی۔ تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا جو کہا گیا ہے نا کہ ایک دوسرے سے سکینت حاصل کرنا، اور اسی لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اور کیا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے ان کے درمیان میں محبت اور رحمت لکھ دی، یعنی ایک دوسرے پر رحم کرنے والا ہے ان کا رویہ۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شادی کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی خیر نہیں پھوٹ رہی، جس مقصد کے لیے کی گئی ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ اور جیسا آپ ہوتے ہیں ویسا دوسرے کی طرف سے رسپانس ملتا ہے، یاد رکھیں۔ آپ کی شکل بنی ہوئی ہے، سامنے والے کی بھی بن جائے گی۔ آپ مسکراتے ہوئے ہیں تو سامنے والے کا موڈ بھی آٹومیٹیکلی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی چیز نہیں دیکھی، یعنی سب سے بہترین چیز نکاح ہے، نکاح کر لیا جائے، اور نکاح سب سے بہترین حل ہے دو محبت کرنے والوں کا آپس میں تعلق کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا ہے۔ کتنی لینگویجز موجود ہیں، اور پھر کتنے رنگوں کے انسان موجود ہیں، ہر ایک کی شکل مختلف ہے، کتنے طرح طرح کے لوگ ہیں، سب کی آنکھیں ہیں، سب کے کان ہیں، ناک ہے، ہونٹ ہیں، لیکن ہر کوئی دوسرے سے مختلف ہے، ہر کسی کی شکل مختلف ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات میں سونا، اور تمہارا اس کے فضل سے حصہ تلاش کرنا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر زمین کو اس کے ساتھ اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی دفعہ پکارے گا تو اچانک تم نکل آؤ گے۔
اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں بے شک، اور وہی ہے جو پھل کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ اسے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے بے شک، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے بے شک۔ اس نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے، کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں کوئی بھی اس رزق میں شریک ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، کہ تم اس میں برابر ہو، ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو؟ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں، یعنی جیسے غلام جو کہ نیچے ہیں، اگر ان کو تم بہت دے بھی دو تو اتنا نہیں دو گے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ خالق ہے، وہ اپنے مخلوق کو دیتا بھی رہے تو بہرحال وہ خالق کی حیثیت سے ہی رہے گا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اگر کوئی غلام بھی ہو تو تم ان کو اتنا نہیں دو گے کہ وہ تم اس میں برابر، تم اور وہ برابر ہو جائیں ان سے، اور تم اس طرح ڈرنے لگو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو، اتنا ان کے پاس مال آ جائے۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ جانے بغیر اپنے خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، پھر اسے کون راہ پر لائے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ بس تو ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا رکھ، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچہ نہیں جو پیدا ہو مگر وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے جانور پیدا ہوتا ہے تو صحیح سالم جانور پیدا ہوتا ہے، کیا تم نے ان میں سے کوئی کان یا ناک کٹا ہوا دیکھا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت تلاوت فرمائی، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کیسے؟ یعنی فرقوں میں بٹ گئے اور کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اسی پر جو ان کے پاس ہے خوش ہیں۔ آج کے دور پہ لوگوں کی دین سے دوری کی ایک بڑی وجہ فرقہ واریت، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ایک مولوی یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ ہے، ہم نے نہیں کسی کی ماننی، اسے بہتر ہے ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اور فرقہ واریت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہر فرقے والا یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے یا جو اس کے پسند کے یا اس کے مرضی کے یا اس کے فرقے کے جو مولوی ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ 100% ٹھیک ہے، اور جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ 100% غلط ہے، حالانکہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ٹھہرا، کوئی بڑے سے بڑا اسکالر بھی ہو جائے، کوئی بہت علم والا بھی ہو، کسی نے بہت کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس بھی غلطی کا چانس رہتا ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ رویہ رکھنا کہ اپنے فرقے کے جو اکابر ہیں ان کو 100% ٹھیک سمجھنا کہ بس جو انہوں نے کہہ دیا چاہے عقل مانے نہیں مانے، صحیح حدیث میں ثابت ہے یا نہیں، قرآن میں لکھا ہے نہیں، بس انہوں نے کہہ دیا تو ماننی ہے، یہ رویہ غلط ہے۔ اور یہ سوچ رکھنا کہ کسی اور فرقے کا ہے تو ہم نے اس کی بات ہی نہیں سننی، وہ بھٹکا دے گا، یہ بھی رویہ غلط ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں خیر جہاں سے ملے، جو صحیح بات بتا رہا ہے، جو قرآن اور سنت کے مطابق بات ہے، اس کو ہم لے لیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، اس کو ضرور سرچ کر لیں، دیکھ لیں کہ کیا وہ ٹھیک ہے، کیا واقعی قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، کیا واقعی احادیث ہمیں اس بات کے بارے میں بتا رہی ہیں؟ اگر ایسا ہو تو اس کو لینے میں یہ بات ہرگز مانے نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کئی گروہ بن گئے، اور ان میں سے جس کے پاس جو ہے وہ اسی پر خوش ہے کہ میں تو یہ کر رہا ہوں، فلاں یہ نہیں کر رہا، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتا ہے تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ کیسے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں؟ یعنی بہت سمپل سی اگزامپل لے لیں کہ مثلا ایگزامس ہونے ہیں اور ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ پاس ہو جائے پاس ہو جائے، سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر اچھے نمبر آ جاتے ہیں، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑی محنت کی تھی میں نے، یا ماں کہتی ہے کہ وہ اس نے ٹیوشن والی نے اتنا پڑھایا تھا نا تو اس کے اس کے نمبر آ گئے، اور ہم اس کا کریڈٹ اللہ کو نہیں دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ انسان کی کوشش محنت کا پھل بھی
اللہ کی तौफीक अल्लाह की तरफ से ही होता है। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ मांगते हैं, और जब अल्लाह उन्हें रहमत का मजा चखा देता है तो उसके साथ शिर्क करने लगते हैं कि फलां की वजह से मुझे ये मिला, हालांकि उसमें सरासर अल्लाह की रहमत होती है, ताकि जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसकी नाशुक्री करें तो फायदा उठा लो कि जल्द ही जान लोगे कि हमने उन पर कोई दलील नाजिल की है कि वो बोलकर वो चीजें बताती है जिन्हें वो उसके साथ शरीक ठहराया करते थे, और जब हम लोगों को कोई रहमत चखाते हैं वो उससे खुश हो जाते हैं, और अगर उन्हें कोई बुराई पहुंचती है उसकी वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा तो अचानक वो नाउमीद हो जाते हैं। और क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह रिस्क फराग कर देता है जिसके लिए चाहता है और तंग कर देता है। बेशक उसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं। बस कराबत वाले को उसका हक दे, यानी कि जो रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, उनको उसका हक दे, और मिस्कीन को और मुसाफिर को। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा चाहते हैं। अल्लाह का चेहरा यानी अल्लाह की रजा चाहते हैं, और वही फलाह पाने वाले हैं। और जो कोई सूदी कर्ज तुम इसलिए देते हो कि लोगों के अमवाल में बढ़ जाए तो वो अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता। चाहे देखने में लग रहा है कि सूद से बड़ा बरकतें हो रही हैं, बड़ा कुछ आ रहा है, बड़े पैसे मिल रहे हैं, और जो कुछ तुम ज़कात में से देते हो अल्लाह के चेहरे का इरादा करते हो तो वही लोग कई गुना बढ़ाने वाले हैं। जाहिरी तौर पे लगता है ज़कात भी इतने सारे पैसे दे दिए, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो असल में बढ़ाने का बायस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स पाकीज़ा कमाई से एक खजूर के बराबर भी सदका करता है तो रहमान उसे अपने दाएं हाथ में ले लेता है और उसके मालिक के लिए उसको पालता बढ़ाता है। जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपनी घोड़ी के बच्चे को या ऊँटने के बच्चे को पालता बढ़ाता है, हत्ता कि वो खजूर पहाड़ के बराबर हो जाती है या उससे भी ज्यादा। तो देखेंगे जो अल्लाह की राह में दिया हुआ है वो कितना बढ़ जाता है। अल्लाह क्या कह रहे हैं, वो कई गुना बढ़, और जो सूद है वो कमी का शिकार होता है, नुकसान होता ही होता है। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिस्क दिया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो इन कामों में से कुछ भी कर सके? वो पाक है और बहुत बुलंद है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं। खुशकी और समंदर में फसाद जाहिर हो गया उसकी वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाया, ताकि वो उन्हें उसका कुछ मजा चखाए जो उन्होंने किया है, ताकि वो बाज आ जाएं। कह दीजिए जमीन में चलो फिरो फिर देखो उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो उनसे पहले थे। उनके अक्सर मुशरिक थे, बस तू अपना चेहरा सीधे दीन की तरफ सीधा कर ले, इससे पहले कि वो दिन आए जिसके टलने की अल्लाह की तरफ से कोई सूरत नहीं। उस दिन वो जुदा जुदा हो जाएंगे। जो कुफर करे सो उसका कुफर उसी पर है, और जो कोई नेक अमल करे सो अपने ही लिए सामान तैयार कर रहे हैं ताकि वो उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए अपने फजल से जजा दे। बेशक वो काफिरों से मोहब्बत नहीं करता, और उसकी निशानियों में से है कि वो हवाओं को खुशखबरी देने वालियां बनाकर भेजता है, और ताकि तुम्हें अपनी कुछ रहमत चखाए, और ताकि कश्तियां उसके हुक्म से चलें, और ताकि तुम उसका कुछ फजल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र करो। और बिलाशुबा यकीनन हमने तुझसे पहले कई रसूल उनकी कौम की तरफ भेजे तो वो उनके पास वाजिया दलीलें लेकर आए, फिर हमने उन लोगों से इंतकाम लिया जिन्होंने जुर्म किया, और मोमिनों की मदद करना हम पर लाजिम ही था। अल्लाह वो है जो हवाएं भेजता है तो वो बादल को उभारती हैं, फिर वो उसे आसमान में फैला देता है जैसे चाहता है, और वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। बस तू बारिश को देखता है तो उसके दरमियान से निकल रही है, फिर जब वो उसे अपने बंदों में से जिस पर चाहता है बरसा देता है तो अचानक वो बहुत खुश होते हैं। तो ये बारिश का बरसना भी अल्लाह की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। किस तरह कतरा कतरा करके बारिश बरसती है, किस खूबसूरत अंदाज में, क्या सिस्टम है, किस तरह भाप बन के उड़ता है, फिर बादल बनते हैं और किस तरह बादलों से आता है और किस तरह साइकिल पूरा चल रहा होता है पानी का। हालांकि बेशक वो इससे पहले कि उन पर बरसाई जाए इससे पहले यकीनन नाउमीद थे। बारिश बरसाना किसी के हाथ में नहीं है। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, वही जो हमने गैब की कुंजियां पढ़ी हैं उसमें वो युनज़्ज़िलुल गैथ भी था ना, कि बारिश का नाजिल करना ये अल्लाह के गैब की कुंजियों में से है, वही जानता है और वही उसको नाजिल करने वाला है। हालांकि बेशक वो उससे पहले कि उन पर बरसाई जाए इससे पहले यकीनन नाउमीद थे। सो अल्लाह की रहमत के निशानात की तरफ देख कि वो किस तरह जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा करता है,
بے شک وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور یقیناً اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں تو یقیناً اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ بس بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو پکار سناتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ تو کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والا ہے۔ تو نہیں سناتا مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ فرما بردار ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ ماں کتنی مشقت اٹھاتی ہے، کمزوری کی حالت میں ہوتی ہے، اور بچے کا پیدا ہونا کمزور سا ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اس کی ہڈیاں، اس کا جسم تھوڑا سا اس کو زور سے پکڑ کے فریکچر ہو سکتا ہے، اتنا نازک ہوتا ہے بچہ۔ پھر اس کے بعد اللہ جوانی دیتا ہے جس میں خوب ساری قوت ہوتی ہے، اس کے بعد بڑھاپا دیتا ہے جس میں دوبارہ انسان واپس اس حال میں پلٹتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس میں نشانیاں وہی پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم کا کھائیں گے کہ وہ گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے، اور وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان رہے ہیں تو اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کا عذر کرنا فائدہ نہ دے گا، اور نہ انہیں معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، اور یقیناً اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی لائے تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور ہی کہیں گے کہ تم نہیں ہو مگر جھوٹے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بس صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ لوگ تجھے ہرگز ہلکا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین بھی وہی رکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے سراسر ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اس سے مذاق بنائے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ آئے نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو لہو الحدیث خریدتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ لہو ویسے کہتے ہیں غافل کر دینے کو، اور ہر اس بات یا کام کو لہو کہا جاتا ہے عربی میں جو انسان کو اس کے مقصد کی چیز سے غافل کرتے ہیں۔ ابن مسعود نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ اس سے مراد لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، اور گانا بجانا ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو حقیقتاً اس کے اصل مقصد سے غافل کر دیتا ہے۔ اس وقت بے شمار ریسرچز آ چکی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ میوزک آنکھ پر اس طرح اثر کرتا ہے کہ وہ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے۔ انسان کی تھنکنگ، اس کا جو ایک سوچ، جو ایک دماغ ہے وہ کام نہیں کرتا۔ اور گانے بجانے اور ان چیزوں میں پڑھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسے کو لہو الحدیث کہا گیا ہے، جو غافل کر دینے والی ایسی بات ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں، سیرت اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ نضر بن حارث جو تھا اور جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے یہ چال چلی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن پڑھتے تو وہ ان کے جاتے ہی فوراً لونڈی کو لے آتے اور رستم اور اسفندیار اور اس طرح کی قصے کہانیاں لے آتے لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ جو سنا ہے اس کو بھول کر ان چیزوں میں پڑ جائیں اور اس کا اثر زائل ہو جائے۔ تو قصے کہانیاں سناتے، اور دوسرا کام کیا کرتے، لونڈی لے آتے جو کہ گا بجا کر اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی، جو بندہ
دین کی طرف جا رہا ہوتا، قرآن کی طرف جا رہا ہوتا۔ تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں، انسان کا دل قرآن میں اور اللہ کی یاد میں نہیں لگنے دیتے۔ ایک جھوٹے قصے کہانیاں، یہ جو ہمارے یہاں ناولز اتنے عام ہو چکے ہیں، اور ناولز کا دور بھی گزر گیا ہے، اب تو یوٹیوب پہ اور اس پہ ویڈیوز آ چکی ہیں، وہ ناولز کی شکلیں ہی ہوتی ہیں، اور ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں، ایپیسوڈز جو ہوتی ہیں، اور اصل میں یہی چیزیں ہیں۔ اور دوسرا گانا بجانا مختلف انداز میں، چاہے وہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہوئے گایا بجایا جا رہا ہے، چاہے ٹک ٹاک کی شکل ہے، چاہے ویسے کسی بھی طرح سے ہے، یہ ان چیزوں کا سب سے بڑا نقصان ایک تو یہ کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور کبھی آپ نے غور کیا ہے، اگر آپ ایسا کچھ لے کے بیٹھیں اور دیکھنے لگیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور وقت گزرنے کے بعد آپ کہتے ہیں اوہ میں نے تو اتنا ضروری کام کرنا تھا، یہ لے کے بیٹھی ہوں بھول ہی گئی۔ بھولتے ہیں نا، ہوتا ہے نا ایسا، وہ ایسا اپنے اندر مگن کرتا ہے کہ انسان اس کا اصل مقصد اور اصل کام ہے اس سے رہ جاتا ہے۔ لوگ بیٹھتے ہیں فیس بک لے کے، ٹک ٹاک لے کے، یوٹیوب لے کے، اور اس طرح کی جتنی یہ چیزیں ہیں سوشل میڈیا، اور اس میں ایسے کھوتے ہیں، گھنٹوں گزار دیتے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت اتنا چلا گیا۔ اور یہ تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہوتا ہے، کچھ دیکھنے بیٹھے ایک چیز اور کھلتی گئی، دیکھتے گئے، اور پھر کہتے ہیں وہ اتنا ٹائم ہو گیا، میں تو یہ کام بھی کرنا تھا، یہ چیز بھی تھی۔ تو سب سے بڑا نقصان اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں یہ۔ پھر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، پھر نماز میں دل نہیں لگتا، پھر عبادات کی طرف دل نہیں بڑھتا، پھر انسان ایسی مجالس سے بور ہونے لگتا، پھر وہ انہی چیزوں میں مگن ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتے ہیں تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، خود بھی انجانے بنتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور اس سے مذاق بنائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ گانا بجانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ انسان اوپر سے کچھ ہوتا ہے، اندر سے کچھ، اندر کی سوچیں کچھ اور چل رہی ہوتی ہیں، جو کچھ دیکھا ہوتا ہے اوپر سے اچھا بن رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا لیکن اس رب کو پتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، لیکن وہ اللہ جانتا ہے۔ اور بے شمار تہامہ کے پہاڑ جتنی نیکیاں ایک شخص لے کر آئے گا، لیکن اس نے تنہائی میں گناہ کیے ہوں گے جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی جائیں۔ تو ان گناہوں سے، خاص طور پہ تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی ہر درجے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نہیں بچا جا رہا تو اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور بہترین حل ان چیزوں سے بچنے کا ہے خود کو اچھے کاموں میں مصروف کرنا، پروڈکٹیو بنانا۔ کیونکہ انسان جو فارغ ہوتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے وہ کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، ذرا میں 5 منٹ یہ دیکھ لوں، وہ دیکھنا شروع کرتا ہے، اور اسی میں اس کا وقت چلا جاتا ہے، اور وہ خرافات اور وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنے آپ مصروف ہوں گے، جتنے آپ نے اپنے آپ کو مختلف کاموں میں لگایا ہوا ہوگا، اتنا ہی آپ کے لیے ان چیزوں کو کھولنے کا وقت نہیں ملے گا۔ اور یہی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ کو کھولنے کا ہی وقت نہ ملے، اتنے آپ مصروف تھکے ہارے بستر پہ پہنچے کہ فون اٹھا کے دیکھنے کی ہمت ہی نہ، اور آرام سے فٹافٹ سو گیا، اٹھے اور اٹھتے ساتھ کاموں کی ایک لسٹ تیار ہو گیا، اچھا آج میں نے یہ کچھ کرنا ہے۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ فارغ رہنا یہ شیطان کو اپنے دل میں جگہ دینے کے برابر ہے۔ اس فراغت میں شیطان اندر گھس کے اللہ کا ذکر اور سب کچھ بھلا رہا ہوں۔ تو اللہ کی یاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف بڑھا جائے اور ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، ورنہ ان چیزوں کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، یعنی سنتے ہوئے اس کو وہ بہت بھاری گزر رہی ہوتی ہیں۔ سو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کئی لوگ ہوں گے جو شرمگاہ یعنی زنا اور ریشم اور شراب اور باجوں کو حلال کر دیں گے، حالانکہ یہ حلال نہیں۔ اور کئی لوگ ایک پہاڑ کے پہلو میں اتریں گے، ان کے چرواہے شام کو ان کے چرنے والے مویشی لایا کریں گے، ان کے پاس فقیر اپنی حاجت کے لیے آئے گا، وہ کہیں گے کل آنا، تو رات ہی کو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیج دے گا،
اور وہ پہاڑوں پر گرا دے گا اور کئی دوسروں کی شکلیں قیامت تک کے لیے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ان کاموں کی وجہ سے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے۔ اللہ کا وعدہ ہے سچا اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس میں ہر طرح کی عمدہ قسم اگائی۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تو یہ کام کیے ہیں، تمہارے خالق جن کو تم بنائے بیٹھے ہو انہوں نے کیا کیا ہے؟ بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے۔ اللہ ہمیں شاکرین، شکر کرنے والوں میں سے بنائے۔ جو اللہ کا فرمان ہے کم من الشاکرین، اور یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم شکر کرنے والوں میں سے، جو جتنا ملا اس پر الحمدللہ، اگر وہ بھی نہ ہوتا تو بھی میں کیا کر سکتی تھی، جتنا مل گیا الحمدللہ۔ اور ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھتے ہوئے انسان کو بہت شکر آ جاتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ نعمت بھی نہ ہوتی، بیماری ہے، اگر اٹھ بھی نہ سکتی ہوتی تو کیا ہوتا؟ الحمدللہ اٹھ سکتی ہوں، دردیں ہیں لیکن ایسی بیماری نہیں ہے جو کہ مہلک ہو۔ اچھا بخار ہو گیا، جسم میں درد رہتی ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی کچھ چلا گیا۔ پھر رزق کتنا ملا، گھر ملا، شکر ہے۔ بہت سارے لوگ جھونپڑیوں میں ہیں، اور جھونپڑیوں والے بھی بہت سارے بہتر ہیں کچھ ان سے جو کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ سعدی کا آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا، جو کہتے ہیں کہ وہ مسجد سے نکلے اور ان کے پاس جوتی نہیں تھی، تو ان کے دل میں آیا کہ میرے پاس جوتی نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو فوراً شکر کیا کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاؤں تو ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کپڑے نہیں ہے، فلاں چیز نہیں، یہ نہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے پورا جسم دیا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی کمی ہو جاتی پھر ہم کیا کرتے؟ تو انسان نعمتوں کو دیکھنے لگے تو شکر خود بخود آتا جاتا ہے، اور ناشکری کرنی ہو تو پھر بہانے ہزار ہیں، بے شمار چیزیں ہیں ناشکری کرنے کے لیے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً اللہ بہت بے پرواہ، بہت تعریفوں والا ہے۔ کسی کے ناشکری سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ بے شک، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا۔ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا والدین سے کہہ دیا جائے کہ شکریہ آپ نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا؟ الفاظ بھی ضروری ہیں، لیکن عملی طور پر میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہر چیز کا خیال کیا جائے، لیکن افسوس کے ساتھ آج کے دور میں ایسے لوگ بھی بہت سارے موجود ہیں جو ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، کھانے بھی لا کے دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وقت نہیں دیتے، بیٹھتے نہیں ہیں، اور اگر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو اخلاق نہیں اچھا ہوتا۔ جو ہم یہ پڑھ چکے ہیں نا کہ اف تک نہیں کرنا، یہ بھی ماں سے کہنا کیا ہے مجھے کہتی رہتی ہے، اور ماتھے پر تیوری چڑھانا، والدین سے بات کرتے ہوئے جو یہ وقت سے جناح کہا گیا نا، اپنے کندھے جھکا لو، یعنی عاجزی کے ساتھ گفتگو، ان کی رسپیکٹ کرتے ہوئے۔ اگر رسپیکٹ نہیں ہے، چاہے آپ ان کی ساری باتیں مان رہے ہیں، آپ نے ان کو کوئی حق نہیں، رسپیکٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پیار محبت سے کہا جا سکتا ہے اچھا مثلاً امی میں تھکی ہوئی ہوں، ٹھہر کے کر لوں گی، یہ کیا ہے میں نہیں کر سکتی، یہ رویہ رکھنا سخت ناپسندیدہ ہے، سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ والدین کا شکر میں ہے کہ ان کا پھر خیال کیا جائے، جیسے انہوں نے بچپن میں کتنی دفعہ ماں کو نیند آئی ہوگی اور میں رو رہی ہوں گی
اور ماں نے مجھے سنبھالا ہوگا، کھلایا پلایا، جب وہ خود تھکی ہوگی، کیا کہ کچھ والدین کی قربانیاں ہوتی ہیں اور ہم اس کے بدلے میں تھوڑا سا اپنی تھکاوٹیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو والدین کا خیال رکھنا یہ اللہ نے خاص طور پر وصیت کی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ شرک یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا، جیسے جو وہ کہیں ویسا نہ کرنا، ان کے ساتھ دھوکا کرنا، ان کے سامنے کچھ اور شو کرنا اور خود کچھ اور کر رہے ہونا۔ تو اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا۔ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کا حکم دیا ہے، ان کے شکریہ کا۔ میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، بے شمار احادیث موجود ہیں والدین کی فضیلت میں۔ اور جو صلہ رحمی کا حکم دیا گیا نا ہمیں، جس کے بارے میں خاص طور پہ یہ آتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس میں سب سے پہلا حق رکھنے والے والدین ہی ہیں، ان کا حق دیا جائے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان۔ سارے حقوق ہیں، ہر چیز مانی جائے گی، لیکن جہاں پر اللہ کے حکم کے خلاف بات ہوگی تو وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ فلا تطعهما، بس تو ان کی بات نہ ماننا۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں اچھے طریقے کے سے ان کے ساتھ رہے۔ دنیاوی معاملات سارا کچھ جو کچھ ہے وہ سب ان کے ساتھ اچھی طرح کر، لیکن دین کے معاملے میں کیا کر؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی دین کے معاملے میں جو دین کا علم رکھتا ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اس کی پیروی کرنی ہے، والدین کی اس میں نہیں کرنی اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو، بس کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اسے اللہ لے آئے گا۔ بلا شبہ اللہ بڑا باریک بھی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور اس مصیبت پر صبر کر جو تجھے پہنچے، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ بہت پیاری نصیحتیں ہیں، ہم سب کے لیے انمول موتی ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ کانسیپٹس دینے کی ضرورت ہے کہ چاہے کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ آپ کو دیکھ، کوئی بھی چیز کہیں بھی چھپی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے، اللہ اس کو جانتا ہوتا ہے۔ بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں نا اس نے نہیں کیا اس نے کیا، تو آگے سے ہمیشہ یہ رسپانس دے کریں کہ اللہ کو تو پتا ہے نا بیٹا کس نے کیا ہے۔ اللہ کا کانسیپٹ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کو نہیں پتا چلا نا، ماما کو نہیں پتا چلا، بابا کو نہیں، اللہ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیتا، پتا چل جاتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹس چھوٹے بچوں میں ڈالنا ہے، اسی لیے خاص طور پہ ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ ان کو شروع سے نصیحتیں ہونی چاہیے۔ نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور مصیبت پر صبر کر جو تجھے پہنچے، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ رکھ، یعنی تکبر و غرور والا رویہ نہ کر، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ بے شک اللہ کسی اکڑنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی رکھ، اور اپنی زبان، اپنی آواز کچھ نیچی رکھ۔ بے شک سب آوازوں میں بری یقیناً گدھے کی آواز ہے۔ یعنی چیخ چلا کر بولنا اصل میں گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے کہ گویا انسان اس سے مشابہت کرنے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغوں کی چیخنے کی آواز سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ انہوں نے کوئی فرشتہ دیکھا ہے۔ اور جب تم گدھے کے رینکنے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے کوئی شیطان دیکھا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت۔ تلاوت سننا تھا۔ لقمان آیہ نمبر 20۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منیر۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے تمہاری خاطر مسخر کر دیا، اور تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں پوری کر دی، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو۔ اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنا چہرہ اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہے، ہر شے کو اچھے انداز میں کرنے والا ہے، تو تحقیق اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، یعنی اللہ کی ذات کو تھام لیا، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی اپنے آپ کو مضبوط کڑا پکڑنے سے مراد یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر تجھے غم میں نہ ڈالے، ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں تھوڑا سا سامان دیں گے، پھر انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اور بلا شبہ اگر تم سے پوچھے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی سب سے بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں کلمے ہوں، اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ کی باتیں یعنی اللہ کی عظمت، جلال، اس کی صفات، اس کے احکامات، اس کے کرشمے، اس کی نشانیاں، اس کی نعمتیں، سب کچھ اس سے مراد ہے۔ نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھانا مگر ایک جان کی طرح، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جس طرح ایک جان کو پیدا کرنا اور اسے اٹھانا ہے، ویسے اس کے لیے سب کو دوبارہ اٹھانا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہر ایک ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ اس کے سوا وہ جس کو پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بے حد بلند بے حد بڑا ہے۔ بے شک کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں؟ بے شک اس میں ہر بڑے صابر بڑے شاکر کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جب انہیں سائے بانو جیسی کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہیں۔ یعنی جب مشکل آتی ہے تو فوراً اللہ کو پکارنا شروع، اور جیسے ہی اللہ مشکل حل کرتا ہے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ناشکری پہ انسان اتر آتا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو نہایت عہد توڑنے والا بے حد ناشکرا ہو۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو۔ آج دنیا میں یہ رشتے ہی سب سے زیادہ قریبی ہے جو کہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں جب کوئی مشکل پیش آئے، باپ بیٹے کے یا بیٹا باپ کے، تو اس لیے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دغا باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ تو یہ وہی جو غیب کی کنجیاں ہیں ان کا اس آیت میں ذکر ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، وینزل الغیث، اور وہ بارش برساتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔
بیٹا ہے, بیٹی ہے, صحیح سلامت ہوگا, کوئی معذوری ہوگی, کوئی بیماری ہوگی, بد وقت ہوگا, نیک وقت ہوگا, کیسا اٹھے گا, ہر چیز رب جاننے والا ہے. اور جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے کہا گیا ہے, یعنی انسانوں کا ذکر بھی نہیں, ہر ایک جانور, چرند پرند, سب کے جو مادہ کے رحم میں ہے وہ سب کو وہ رب جانتا ہے. اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا, کیا اس کو ملنے والا ہے, کیا وہ حاصل کرے گا, لیکن وہ رب کی ذات جانتی ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا, صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا, پوری خبر رکھنے والا ہے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کسی شخص کی موت کسی زمین میں طے ہو تو کوئی ضرورت اسے چھلانگ لگوا کر وہاں پہنچا دیتی ہے. پھر جب وہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں اس کے قدم کا آخری نشان ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبض کر لیتے ہیں. چنانچہ زمین قیامت کے دن کہے گی, اے میرے رب, یہ ہے وہ امانت جو تو نے میرے پاس رکھی تھی. ابن ماجہ کی روایت. سورۃ سجدہ مکی صورت ہے, شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی پہلی رکعت میں یہ سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر, جو کہ 29ویں پارے میں ہے, هل اتى على الانسان حين من الدهر, وہ والی سورہ. یہ دونوں صورتیں آپ فجر کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے, خاص طور پہ جمعے کے دن, اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو ان دعاؤں کو کوشش کریں, بہت زیادہ لمبی نہیں ہے. سورہ سجدہ 2 سے 3 صفحوں کی ہے, اور ایسے ہی 2 صفحوں کی ہی سورۃ الدہر ہے, بلکہ 2 کی بھی نہیں, وہ 1.5 صفحے کی مشکل سے ہے. تو کوشش کریں ایسی صورتوں کو, اگر آپ حفظ کا ٹارگٹ رکھتے ہوں اور آپ کچھ حفظ کرنے کا سوچیں تو ایسی صورتوں کو یاد کریں جو کہ سنت بھی ہیں اور آپ نماز میں پڑھ بھی سکیں. جس طرح ابھی رمضان چل رہا ہے, اگر ابھی سے بھی جو دن رہ گئے ہیں, طاق راتیں آنی ہیں, اس میں کچھ یونیک کریں, ڈفرنٹ کریں. قرآن پڑھنا اجر کا باعث ہے, تو ضروری نہیں کہ ایک روٹین سے آپ پڑھ رہے ہیں یا مختلف آیات پڑھیں تبھی. اگر آپ حفظ بھی کرنا شروع کریں, ہر طاق رات میں آپ 2 4 5 آیتیں بھی حفظ کر لیں تو آپ آرام سے کوئی نہ کوئی صورت مکمل کر سکتے ہیں, اور اس کو پھر اپنی نماز کا حصہ بنا لیں. تو الحمدللہ اچھا موقع ہے رمضان میں ہمارے پاس, اپنے ساتھ کے اپنے ساتھی کو لیں, کوئی بڑی بنائیں جن کے ساتھ آپ مل کر دوسرے کو سنا سکیں, حفظ کر سکیں. سورہ سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کے وقت بھی پڑھا کرتے ہوتے. الف لام میم, اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے, بلکہ وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے, تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, تاکہ وہ راہ پائیں. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر وہ عرش پر بلند ہوا, اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے, پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے. اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو وہی غائب اور حاضر کو جاننے والا, سب پر غالب نہایت رحم والا ہے. بے شک جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی, اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی, پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی, پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی ایک روح پھونکی, اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے, تم بہت کم شکر کرتے ہو. اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل کرے. اور انہوں نے کہا, کیا جب ہم زمین میں گم ہو گئے, کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں. کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے, پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور کاش تو دیکھے جب مجرم لوگ اپنے رب کے پاس اپنے سر جھکائے ہوں گے, اے ہمارے رب, ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا, بس ہمیں واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں, بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. یعنی جب وہاں پہنچیں گے اور سب کچھ دیکھیں گے تو کہیں گے, یا اللہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ واقعی تیری بات سچ تھی, ہمیں اب واپس بھیج دیں, اب ہم اچھے کام کریں گے.
اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، اور لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی کہ یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا، سو چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا، اور ہمیشگی کا عذاب چکھو اس کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو تسبیح کرنا، تکبر نہ کرنا، اللہ سے بخشش مانگنا، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں اس دعا کو شامل کیے ہوئے تھے، آپ اللہ کی تسبیح بھی کیا کرتے تھے اور اللہ سے مغفرت بھی مانگتے تھے۔ تو کیا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں فرمایا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، کیا کچھ انہیں ملنے والا ہے جنت میں اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو؟ برابر نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، مہمانی اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، جب کبھی چاہیں گے کہ اس سے نکلیں اس میں لوٹا دیے جائیں، اور ان سے کہا جائے گا آگ کا وہ عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ایک لمبی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دکھائی تھی۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو تنور کی طرح تھا اس کا اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا کھلا تھا، اس کے نیچے سے آگ بھڑک رہی تھی، جب وہ اوپر قریب آتی تو وہ اوپر اٹھ جاتے یہاں تک کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے، جب وہ مان پڑتی تو واپس اسی میں لوٹ جاتے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا آگے چلو، اور تمام مشاہدات کے بعد فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو تم نے سوراخ میں دیکھے جو کہ زنا کرنے والے تھے، اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا، یقیناً ہم ان مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کسی کو بتائیں نا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ حدیث میں، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں تو یہ رواج، ہمارے مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں، تو اس پر خاص طور پر مذمت کی جا رہی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے سامنے اس کے رب کی آیات پیش کی جائیں اور وہ انکار کر دے، وہ کہ میں نہیں کر سکتا، میرے لیے پاسبل نہیں ہے، میرے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، میری فلاں جگہ ایسا نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، بس تو اس سے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہیں پتہ چلا، اور وہ ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے۔ بے شک تیرا رب ہی قیامت کے دن ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ نہیں سنتے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو چٹیل زمین کی طرف کھینچ لے ڈالتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو کیا یہ نہیں دیکھتے؟ اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے فیصلے کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا نہ ان کا ایمان لانا نفع دے گا دی جائے گی، اور انتظار کر، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورۃ الاحزاب مدنی جو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت میں بھی بے پناہ احکامات ہیں، اور یہ صورت 5 ہجری کے آخر میں سورہ احزاب کے زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ احزاب جو غزوہ احزاب کے دور میں نازل ہوئی تھی، اور غزوہ احزاب ایک بہت ہی
غزوہ تھا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اس میں تمام دوسرے قبائل اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ ٹائم تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی مختلف رسوم کو بھی ختم کیا، جیسے کہ منہ بولا بیٹا قرار دیا جاتا ہے، جس طرح اس کو آپ کے نام سے پکارنا، جیسے کہ زید کے بارے میں آتا ہے آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور آپ نے اس کا نام زید بن حارثہ سے زید بن محمد کر دیا تھا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا منہ بولے بیٹے کے متعلق تو آپ نے ان کا نام واپس پلٹا دیا۔ پھر ایسے ہی جاہلیت میں بیٹے کی بیوی سے جب وہ طلاق دے دے، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جب وہ طلاق دے دے تو نکاح کرنا جائز نہیں تھا، لیکن اس رسم کو بھی توڑا گیا، اور زید کا نکاح زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے کیا گیا تھا۔ ان دونوں کی موافقت نہیں ہوئی، آپس میں نہیں ملے، اور زید نے طلاق دے دی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اسی طرح ان کے ہاں جاہلیت میں یہ رسم موجود تھی کہ اگر کبھی شوہر کو غصہ آتا تو کہتا اپنی بیوی سے کہ تم پر مجھ پر تمہاری پیٹھ ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں کی، اور اس کا مطلب ہوتا تھا کہ گویا میں تم سے کوئی تعلق قائم نہیں کروں گا، تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو۔ ان تمام رسوم کا خاتمہ کیا گیا، اور اس صورت میں ذکر ہے، اور اسی طرح غزوہ احزاب کا بھی انشاءاللہ غزوہ احزاب کا بھی ہم آگے آیات کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء کو یا آدم یا نوح کہہ کے پکارا گیا، یا داؤد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں جہاں پر بھی ذکر آیا ہے وہ یا ایہا النبی یا ایہا الرسول کہہ کے آپ کو پکارا گیا ہے، کیونکہ آپ کو اور زیادہ عزت دی گئی ہے۔ اے نبی اللہ سے ڈر، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مان، یعنی جو جاہلیت کی رسمیں اور چیزیں ہیں اس میں اللہ کا ڈر رکھ، اور باتوں پر پریشان نہ ہو، یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے، اور اس کی پیروی کر جو تیرے رب کی جانب سے تیری طرف وحی کی جاتی ہے، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ پورا باخبر ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کر، اور اللہ وکیل کی حیثیت سے کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو، زہار کیا جو میں نے بھی پہلے بتایا کہ شوہر کا اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ تمہاری پیٹھ مجھ پر ویسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں کی، اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے، یہ تمہارا اپنے منہوں سے کہنا ہے، اور اللہ سچ کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ تو ان آیات میں کسی کو بھی منہ بولا بیٹا بنانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ویسے شفقت سے محبت سے کسی کو بیٹا کہہ دینا اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو بیٹا بنا کر لوگ جاہلیت میں یہاں تک کرتے کہ ان کو وراثت میں بھی حصہ دیتے، اور تمام وہ حقوق جو کہ قریبی خونی رشتہ داروں کے ہیں وہ ان کو دیتے، اس سے منع کیا گیا۔ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو۔ یہ آیت نازل ہونے پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو دوبارہ سے زید بن حارثہ کے نام سے اس کا اظہار کیا تھا۔ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپ نہ جانو، یا نہیں پتا کہ باپ کا نام کیا ہے، تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس کو تم نے خطا کیا، یعنی پہلے نہیں پتا تھا پہلے کر چکے، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس شخص نے اپنے باپ ان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہوا۔
باپ ہی نہ کہلائے، کسی اور کی طرف خود کو منسوب کر دے، یا باپ غریب ہے تو وہ اس غربت کو چھپاتے ہوئے وہ کسی اور اور کیا دکانوں میں سے ہے یہ آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی خواب گھڑ کر سنانے، اپنی آنکھوں کو وہ دکھانا، سپنے دیکھتے رہنا کہ اس طرح ہوا، پھر یہ ہوا، پھر میں وہاں گئی، پھر وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ بھی بہتانوں میں سے ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ بات کہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان میں سے کچھ بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ نبی کا حق ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم بے شمار احادیث جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے لیے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس اعتبار سے تعظیم اور تکریم کے اعتبار سے، یعنی ان سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن باقی جو پردہ کا اور جو باقی احکامات ہیں وہ سارے ویسے ہی برقرار رہیں گے۔ صرف یہ تعظیم اور تکریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اعلیٰ قرار دیا گیا ہے، مائیں قرار دیا گیا ہے۔ اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض پر دوسرے ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرو، یہ حکم کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔ تو کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آپ نے مہاجرین اور انصار میں مواقعات کرایا، تو وہ اتنا زیادہ تھا بھائی چارہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ وہ ایک دوسرے کے وراثت میں بھی حقدار بنتے، اور جو رشتہ دار ہیں وہ پیچھے رہنے لگے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ مہاجرین، دوسرے جو مسلمان ہیں، ان سب سے زیادہ حق رکھنے والے کون ہیں؟ قرابت دار، وراثت میں اور ان چیزوں میں ان کا حق پہلے نمبر پہ ہوگا۔ ہاں لیکن اگر تم دوستی کے ناطے کچھ بھی کرنا چاہو، دینا چاہو، تو وہ کوئی بھی خیر کرنا چاہو تو وہ تم کر سکتے ہو۔ اور جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا پختہ عہد لیا، اور تجھ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تاکہ وہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یہاں سے آگے غزوہ احزاب کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جو کہ بہت سخت وقت تھا۔ سن 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودی قبیلے بنو نذیر کو ان کی عہد شکنی کی وجہ سے جلا وطن کر دیا تھا، وہاں سے نکال دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو اس وقت 3 قبائل وہاں پر آباد تھے، ایک یہ بنو نذیر، ایک بنو قینقاع اور ایک بنو قریظہ۔ تو بنو نذیر کو جب وہاں سے نکالا گیا، اور بنو قینقاع اس سے پہلے نکالے جا چکے تھے، تو انہوں نے جا کر مشرکین مکہ سے منصوبے بنائے، انہوں نے کہا کہ تم جنگ کے لیے نکلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اسی طرح وہ اور قبائل کی طرف بھی گئے، جیسے کہ وہ نجد کے قبائل غطفان اور حزیل کی طرف بھی گئے کہ تم بھی نکلو ہمارے ساتھ۔ اور اس طرح کر کے مختلف قبائل اور یہ سارے یہود مشرکین سب مل ملا کر انہوں نے ایک لشکر بنا لی، اور ان سب کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو کچل کے رکھتے، جبکہ وہ مدینہ میں تھے۔ انہوں نے 10,000 کا لشکر تیار کیا، اور کہا جاتا ہے اس طرح مسلمانوں کی تعداد مشکل 1000 تھی، اور کچھ میں کہا جاتا ہے شاید 3000، لیکن زیادہ بہتر جو ہے اوتھینٹک وہ کہا جاتا ہے کہ 1000 کے قریب اتنی سی تھی۔ تو کہیں سے کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا، اور صاف صاف یہ تھا کہ وہ سب جب حملہ کریں گے تو مسلمانوں میں سے کوئی بچنے والا نہیں۔ اب کیا تھا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی، آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو کہ مسلمانوں نے کھودی۔ بہت مشکل وقت تھا، سخت سردی کا وقت تھا، بہت ٹھنڈ تھی، اور اس میں خندق کھودنا کہ دشمن حملہ نہ کر سکے، فوراً آ نہ سکے ایک دم سے۔ اور کیا تھا کہ ایک طرف بیک سائڈ پر بنو قریظہ یہود کا ایک صرف قبیلہ تھا جو کہ مدینہ میں رہ گیا تھا، جن کے بارے میں ایک تسلی تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ عہد کیے ہوئے ہیں، اور کیا ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پہ حملہ کرے گا
बनु कुरैजा उसका साथ देगा, और अगर बनु कुरैजा पे कोई करेगा तो मुसलमान उसका साथ देंगे। तो इसलिए मुसलमानों ने अपने बीवी बच्चे और सारों को पीछे उनके पास भेज दिया। लेकिन क्या हुआ कि जो बनु नजीर के लोग थे और जो उसका सरदार था हुई बिन अख्तब, उसने जाकर बनु कुरैजा के सरदार को बहकाया और उनको भी अहद शिकनी पर आमादा किया, और इस जंग के दौरान ही वो भी अहद शिकनी पर उतर आए। तो मुसलमानों के लिए बहुत सख्त वक्त था। एक तरफ 10,000 का लश्कर है और पीछे ये खबर पहुंच रही है कि जो पीछे एक कबीला था उसने भी बेवफाई कर दी है, अहद शिकनी कर दी है। इस मौके पर मुनाफिकीन खुलकर सामने आए, उन्होंने बातें की, लो ये है वो जो कि कल की बादशाहत का दावा करता है, यहाँ हमें अपना सजाए हाजत के लिए जाना भी मुश्किल हुआ हुआ, फलां मसला है, फलां है, ये है वो है, हजार बातें। और यही वो मौका था जबकि सच्चे मोमिन खुलकर सामने आए कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ने जो वादा किया है अल्लाह की तरफ से, तो यकीनन इसमें खैर होगी, कोई हमारी मदद करेगा। सख्त भूख की हालत थी, खाने पीने को कुछ नहीं था। इस मौके पर बेशुमार ऐसे वाकयात पेश आए जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़े के तौर पर भी थे। किस तरह अल्लाह ने उनकी मदद की, इसके बारे में एक रिवायत आती है कि खंदक के दिन हम खुदाई कर रहे थे, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है, तो एक सख्त चट्टान पेश आ गई। सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बताया कि एक सख्त चट्टान पेश आ गई। जब वो जमीन को तोड़ रहे थे तो बीच में पत्थर आ रहे थे, अब एक सख्त चट्टान आ गई। आपने फरमाया मैं उतरता हूँ। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपके पेट पर पत्थर बंधा हुआ था। हमें 3 दिन गुजर चुके थे कि हमने कोई चीज चखी तक ना थी। सोचें कि रोजे के शाम में क्या हालत होती है, इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि उठकर काम कर सकें, एक दूसरे को खाने को दौड़े होते हैं, कोई और ही कर ले मुझे ना ही उठना पड़े। तो उस वक्त क्या थी कि 3 दिन हो गए, कहते कुछ नहीं चखा था और मुसलसल खंदक खोद रहे थे, काम में मसरूफ थे। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल पकड़ी, चट्टान पर मारी तो वो भुरभुरे तोदे की तरह हो गई, फौरन इस तरह हो गई कि बिल्कुल रेजा रेजा। मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे घर जाने की इजाजत दें। घर जाकर मैंने बीवी से कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत देखी है जिस पर मुझसे सब्र नहीं हो सकता, तो तेरे पास कुछ खाने के लिए है? उसने कहा मेरे पास कुछ जौ और एक बकरी की कटोरी है। मैंने कटोरी ज़िबा की, उसने जौ पीसे और हमने गोश्त हांडी में डाल दिया। फिर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, इतने में आटा पकने के लिए तैयार हो गया था और हांडी चूल्हे पर पकने के करीब थी। मैंने जाकर कहा थोड़ा सा खाना है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके साथ एक या दो आदमी चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितना है? मैंने बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत है और उम्दा है। बीवी से कहो कि मेरे आने तक ना हांडी उतारे और ना तनूर से रोटी निकाले। आपने सहाबा से फरमाया चलो, ये सब सहाबा से कहा चलो। मुहाजिरीन और अंसार उठ खड़े हुए। जाबिर रदियल्लाहु अन्हु बीवी के पास गए और उसे कहने लगे तुझ पर अफसोस हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन और अंसार और जो भी उनके साथ है उन्हें लेकर आ रहे हैं, ये सब लोग खाना खाने के लिए आ रहे हैं। उसने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे पूछा था? मैंने कहा हाँ। खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंदर आ जाओ और भीड़ ना करो। आप रोटी तोड़ तोड़ कर उस पर गोश्त डालते रहे, हांडी और तनूर से सालन और रोटी निकालने के बाद उसे ढांक देते और सहाबा के सामने रख देते, फिर दोबारा इसी तरह करते। आप रोटी और सालन डालते रहे यहाँ तक कि सब सेर हो गए, सबका पेट भर गया और खाना बच भी गया। तो जाबिर की बीवी से फरमाया खाओ और हदिया भी दो, लोगों को भूख आ पहुंची है। उससे अगली रिवायत में जाबिर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने साथ रोटियां पकाने वाली एक और औरत बुला लो, इतनी सारी बन गई थी। और जाबिर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया वो 1,000 थे ये जो लोग खाने के लिए आए, और अल्लाह की कसम वो खाकर खाना छोड़ के हांडी उसी तरह उबल रही थी और आटा पकाया जा रहा था। सही बुखारी की ये रिवायत। यानी अल्लाह की मदद, जब इंसान अल्लाह के लिए कुछ करता है तो अल्लाह की मदद किस तरह आती है। तो बेशुमार ऐसे मोजज़ात पेश आए जिसमें इस तरह करके मदद पहुंची। एक और रिवायत में आता है कि कुछ खजूरें एक सहाबी लेकर आए और सबने उसमें से खाई, और थोड़ी सी थी वो मुट्ठी भर, लेकिन वो सबके लिए काफी हो गई। तो इस तरह इस गज़वा में खास तौर पर अल्लाह की खास मदद आई, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल वक्त था।
جب 1000 کا لشکر پہنچا جو کہ بہت زیادہ سامان لے کر بھی نہیں آیا تھا اپنے رہنے کے لیے، ان کے ذہن میں تھا ہم جائیں گے ان کو ماریں گے اور واپس آ جائیں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے خندق کھودی تو وہ حیران پریشان رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، خندق کھودنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ ڈائریکٹ نہ آ سکے، مسلمان مسلسل تیر برسا رہے تھے، انہیں خندق کراس ہی نہیں کرنے دے رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کی بہت ساری نمازیں بھی قضا ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی نمازیں پڑھی، اور اسی غزوہ سے اور اکٹھی نمازیں پڑھنے سے ہی علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی نماز قضا ہو جائے، مثلا ظہر رہ گئی ہے تو وہ عصر کے ساتھ پڑھ لیں، عصر کے ٹائمنگ کی جیسے ہی موقع ملا فوراً پڑھ لیں، اور اگر ظہر عصر کی بہت ہی مجبوری جیسی یہ کیفیت تھی کہ تیر برسا رہے تھے، اگر روکتے تو دشمن حملہ کر دیتا، مسلسل اس میں تھے، تو یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ظہر عصر مغرب عشاء ساری اکٹھی پڑھی، تو کسی قسم کا کوئی قضا کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ اگلے دن یا بعد میں یا پھر پڑھی جائے گی۔ انسان کسی بھی سخت ترین مصروفیت میں ہے، کچھ ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے، پہلے تو اول وقت میں پڑھنی ہے، ورنہ ظہر اثر جمع ہو سکتی ہے، مغرب عشاء جمع ہو سکتی ہے، کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اور اگر پھر بھی کچھ ایسا پیش آ گیا جیسے کہ اس غزوہ میں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں نمازیں اکٹھی ایک کے بعد ایک کی اقامت کی گئی اور آپ نے ساری نمازیں اکٹھی پڑھی، اور اس موقع پر جو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے یہود پر لعنت بھیجی کہ ان کے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھرے کہ انہوں نے ہماری نمازیں قضا کروا دی۔ تو اس موقع پر ایک ماہ تک انہوں نے محاصرہ رکھا، ایک ماہ کے بعد اللہ کی مدد آئی، خاص طور پر ایک تو تیز ہوا آئی اور دوسرا فرشتے نازل ہوئے جنہوں نے ان کے دل میں ایسا روب ڈالا کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے، وہاں سے نکل گئے، اور وہ ایسی شدید تھی کہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدد صبا مشرق سے آنے والی ہوا کے ساتھ کی گئی اور آگ کو دبور یعنی مغرب سے آنے والی ہوا کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔ تو ریحن سے مراد وہ نہایت سرد اور سخت آندھی تھی جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے چولہوں کی آگ بجھ گئی، دیگیں الٹ گئیں، گھوڑے اور اونٹ رسیاں توڑوا کر بھاگ گئے، اور ان پر ایسا شدید خوف طاری ہوا کہ وہ راتوں رات محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو ایسی ہوا چلی تھی اور فرشتوں کی مدد آئی تھی، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، عائشہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے، ہتھیار اتار دیے اور غسل کیا، تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم نے تو نہیں اتارے ہیں، فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں، تو آپ ان کی طرف نکلیے۔ کن کی طرف؟ بنو قریظہ، جنہوں نے بد عہدی کی تھی۔ تو غزوہ خندق کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ پیش آئی، آپ نے وہاں پر جا کر محاصرہ کیا، اور کہتے ہیں تقریباً ایک ماہ تک ان کے ساتھ بھی محاصرہ رہا تھا مسلمانوں کا، انہوں نے وہاں کیے رکھا اور بعد میں ان کے متعلق فیصلہ کیا گیا۔ تو اسی سارے واقعے کا اب اگلی آیات میں ذکر ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کل ہی شروع کریں گے تفصیل کے ساتھ، اور اگر کچھ اور بھی چیزیں بیچ میں مینشن ہوئی تو اس کو انشاءاللہ دیکھ لیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہمارے اس بیٹھنے کو، سیکھنے کو، سمجھنے کو، اس کو قیامت کے دن ہمارے لیے حجت کا باعث بنا دے۔